سر آج ہم نے دیکھا کہ آج سے 1 سال 3 مہینے پہلے یہی ڈالر جو 300 سے اوپر کا فروخت ہو رہا ہے یہ 170 کا ہوا کرتا تھا سر. یہ ہمیں جو شہباز شریف گورنمنٹ ان کی پالیسیز ہیں یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں؟ آخر یہ سمت کون سی ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ کوئی ڈائریکشن نظر بھی آ رہی ہے نہیں سر؟ یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھا دیا ہے. اگر آپ اس سال کی بات کریں تو اس سال تو میرے خیال سے ہماری جو معیشت کی شرح نمو ہے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ -3 رہے گی، نیگیٹو ہوگی. اور اس وقت ہماری مہنگائی خود حکومت کے مطابق 36.4% ہے، جو خطے کے ملکوں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے. روپے کی قدر آپ نے بات کی تو اگر پرانی بات چھوڑ دیں، جولائی سے اب تک 80 روپے فی ڈالر کمی ہوئی ہے، 200 سے 285 روپیہ. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ ہے یا متوازی مارکیٹ یا گرے مارکیٹ، وہاں جو ہے 25 روپے زیادہ ہے، یعنی 310 روپیہ. اور یہی وہ چیز ہے جس کو IMF بھی استعمال کر سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے انٹر بینک میں تو کنٹرول کیا، مگر مارکیٹ میں تو 308 اور 310 ہے، 25 روپے کا فرق ہے. یہ اصل چیز پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ساتھ میں سرمایہ کا فرار بھی ہو رہا ہے، فلائٹ آف کیپٹل آپ جسے کہتے ہیں. ڈیفالٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، حالانکہ ڈیفالٹ کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن کیونکہ ڈیفالٹ خدا نخواستہ اگر کبھی پاکستان کرے گا تو جب تک حکومت پاکستان کی مرضی نہیں ہوگی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. لیکن حکومت نے جو کامیابی حاصل کی ہے، وہ موجودہ حکومت نے وہ یہ کی ہے کہ اسی سے بے تحاشا امپورٹس کم کی، بے تحاشا جو ہے تجارتی خسارہ کم کیا، جاری حسابات کا خسارہ کم کیا، اور اس سے معیشت کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی پوزیشن سے بچا لیا. لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ معیشت کو سنبھالا دے دیا ہے، معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کر دیا ہے، تو وہ شاید اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا -3 تو ہے، لیکن 2024 میں بھی 3% سے زیادہ آپ کی گروتھ ہونے والی نہیں ہے. مہنگائی جو ہے کہ اس سے میرے خیال ہے 24-25% رہے گی. تو معیشت اتنی زیادہ تباہ و برباد ہے. ایک تو IMF سے پیسے نہیں مل رہے، دوست ممالک جو ہے مزید کمٹمنٹ نہیں کر رہے، اور فلائٹ آف کیپٹل بہت تیزی سے جا رہا ہے. بے یقینی کی کیفیت ہے، لوگ اپنی ملک کی کرنسی پر اعتماد نہیں کر رہے، لوگ بینکوں میں جو ڈپازٹ رکھے ہیں اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے. سمندر پار پاکستانیوں نے کوئی $2.5 ارب کی ریمیٹنسز کم بھیجی ہیں. کیوں انہوں نے کم بھیجی ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیج رہے ہیں جہاں ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے. تو برآمدات آپ کی $3 ارب گر گئیں. تو پھر سوال یہ ہے کہ بہتری تو نہیں آئی، صرف یہ ہے کہ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ عمران خان صاحب یا ایمن زرداری صاحب یا وزیر دفاع کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، الحمدللہ وہ کوئی چانس نہیں تھا ڈیفالٹ کرنے کا، نہیں کیا. چین نے ہمیں یقینی بنایا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں، ہمارے دوست ممالک نے بتایا. لیکن یہ کامیابی ضرور ہے کہ انہوں نے معیشت کو جو ہے ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیا، لیکن معیشت کو سنبھالا ہے. یہ کہنا میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا. کوئی ایسی اصلاح نہیں کی انہوں نے، کوئی ٹیکسوں میں کوئی اصلاحات نہیں کی، اور جو کچھ سختیاں کی ہیں وہ IMF کے کہنے سے کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کو آپ نے دگنا کر دیا، پیٹرولیم لیوی کو آپ 50 روپے پہ لے گئے، بجلی کے نرخ بڑھا دیے، گیس کے نرخ بڑھا دیے، GST کو 17 سے 18% کر دیا، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دی، تعلیم کا بجٹ کم کر دیا، صحت کا بجٹ کم کر دیا. تو یہ تو سارا نیگیٹو ہے. لیکن یہ تھا کہ ڈیفالٹ سے بچانے میں کامیابی ضرور حاصل کی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، IMF کے کہنے پہ اقدامات تو ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بلیک اکانومی کو وائٹ کرو. سر وہ ہم کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کا پاکستان حجم ہے کتنا؟ اس کی ڈائریکشن کیا ہے سر؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، پہلے ہم یہ سمجھ لیں پاکستان کی تمام حکومتیں، فوجی ہوں، موجودہ حکومت ہو، سب عمران خان کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، سب اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ IMF کے پروگرام میں جکڑے رہیں، کیونکہ وہ پھر جو عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے ہیں اس کو IMF کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ IMF کی شرائط نہیں ہوتی. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے نہ نکلیں، جو ہے IMF بھی چاہتا ہے ہم اس کے پروگرام سے نہ نکلیں. تو ان تینوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اس لیے ہم IMF کے پروگرام میں رہتے ہیں. اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو وہ 1994 کے بعد سے نہیں گیا، اور اس کا دنیا میں جو ہے معیشت میں 5واں نمبر آ گیا. بنگلہ دیش جو ہے وہ 2011 کے بعد سے اب 2023 میں گیا ہے، تو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے. ہم نہ صرف یہ کہ ابھی ہیں، اگلے سال دوبارہ ہم ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں 3 سال کا مزید قرضہ دے دیں، ہم اس کے لیے بے چین ہیں. اب آپ نے دوسرا سوال اس لیے جو کیا، اس کا پارٹ ہماری معیشت ہے اشرافیہ کی معیشت. طاقتور طبقے ہیں جس میں پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، شرعی عدالتیں ہیں، سیاستدان ہیں، بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے،
آپ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے، تاجر ہے، صنعتکار ہیں، عوام ہیں، پراپرٹی مافیا ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور طبقے ہیں اپنا فائدہ اٹھائیں، اقتدار کے مزے لوٹیں، عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. کوئی اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ جو ہے نکالیں پریشانی سے. کیوں؟ کیونکہ اشرافیہ کو وہ نہیں پریشان کرنا چاہتے. میں آپ کو بتا دوں دنیا کا شاید واحد ملک ہے، اگر کوئی چیلنج مجھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پروگرام میں آ کے کر دیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. اچھا آج بھی میں ٹیکس ایمنسٹی کی بات نہیں کر رہا، آج بھی قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے بغیر لوٹی ہوئی دولت کو نہ صرف یہ ہے کہ آپ سفید بنا سکتے ہیں بلکہ ملک کے باہر بھی بھیج سکتے ہیں. لوٹی ہوئی دولت کو باہر بھیجنے کی قانون آج بھی موجود ہے، کوئی حکومت اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے ملک سے پیسہ لوٹا، ہمارے ملک کی برآمدات بڑھانے میں دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں جو آپ کا واضح ہو جائے گا. $100 کی اگر GDP ہوتی ہے تو بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے $21، ہم کرتے ہیں $9، یعنی ہم سے وہ 2.5 گنا زیادہ. لیکن ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ 9 ہیں، بھارت کی 3 ہیں، یعنی ریمیٹنسز ان کی ہم سے 1/3 ہیں، ایکسپورٹ ان کی ہم سے 2.5 گنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایکسپورٹ کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت باہر چلی جائے، چوری کا پیسہ وہ ہنڈی حوالے کے ذریعے یہاں پر آئے واپس، ریمیٹنسز بینکوں کے ذریعے، جس پر کہ 111 سب سیکشن 4 ہے. $1,00,000 کا جو ٹی آتی ہے چوری کے پیسے کی واپس، اس میں 25 لاکھ روپے ٹیکسوں کا نقصان ہوتا ہے اور وہ پیسہ پھر باہر چلا جاتا ہے. اگر 4 سال میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ $105 ارب کی ریمیٹنسز آئیں، اس سے ٹیکسوں میں تو نقصان ہوا ہی، اگر پیسہ یہاں رکا ہوتا تو وہ $105 ارب نظر آتا، وہ تو واپس چلا گیا. تو برآمدات ہم بڑھاتے نہیں ہیں، ترسیلات جو ہے وہ ہم بڑھاتے ہیں، سرمایہ کا فرار ہم ہونے دیتے ہیں. کالا دھن کم سے کم 45,000 ارب روپیہ موجود ہے. حکومت کو کوئی پوچھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کس خوشی میں 5,000 روپے کا نوٹ رکھا ہے، کس خوشی میں 1,000 روپے کا نوٹ رکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کیش کا دھندا کریں، اسی لیے آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام لے کے آئے. آپ تو کہیں کہ جناب بڑے سے بڑا نوٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ 500 کا ہوگا. تو ہماری پالیسی یہی ہے اشرافیہ کو نوازنے کی، اور کوئی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. مکمل گٹھ جوڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے. نیو گریڈ گیم کے تحت ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ معیشت کو اتنا تباہ و برباد کر دیا جائے کہ نہ صرف یہ کہ IMF کی شرائط ہوں بلکہ امریکہ کی سیاسی شرائط ہوں، جس میں ہمارا جوہری پروگرام، جس میں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانا، ہماری اگر دنیا میں اہمیت ہے تو ہمارے جوہری پروگرام اور ہماری سرحدوں سے ہے، جو چین سے ملتی ہے، جو افغانستان سے ملتی ہے، جو ایران سے ملتی ہے. یہ دنیا کی نظر میں کھٹک رہی ہے. اسلامی تشخص، پاکستان کی طاقتور فوج، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو سب لوٹ مار ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں، انہی کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اداروں کا ٹکراؤ کر کے، بدنام کر کے. اور اگر میڈیا یہ ذمہ داری لے لے کہ عوام کو یہ حقائق بار بار بتائے جائیں تو شاید ایک دباؤ پڑے گا. ورنہ تو مجھے ابھی خدشہ ہے کہ 2024 میں ہم IMF کے پاس جائیں گے، پھر بھی پریشانی سے نہیں نکلیں گے، پھر بھی امریکہ کی جو ہے وہ سیاسی شرائط ماننی پڑیں گی.